الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو اپنے والد محترم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا بات کہی ہے؟ وہ صحابی قرآن کے ماہر تھے، تفسیر جاننے والے تھے۔ انہوں نے کہا، قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کو اور دنیاوی ساز و سامان کو قلیل بتایا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، جو دنیا قلیل ہے، کیا آپ اس دنیا کے آسمان کے ستاروں کو شمار کر سکتے ہیں؟ جو دنیا قلیل ہے، کیا آپ بارش کے قطروں کو شمار کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جس دنیا کو اللہ نے قلیل کہا اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور جس کو پیدا کرنے والے خالق اور پالنہار اور رب العالمین نے جسے رحمت للعالمین بنایا، اس کے کردار اور اس کے کریکٹر اور اس کے سیرت کے ایک پہلو کے تعلق سے کلام پاک میں فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے صحابی، آپ قلیل کو نہیں بیان کر سکتے، میں عظیم کو کیسے بیان کر سکتی؟ میرے دوستو، دو سمندر ایسے ہیں جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں، ایک قرآن شریف، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ میرے دوستو، مختصر وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمیٹنا، احاطہ کرنا، یہ کسی عالم اور کسی سیرت بیان کرنے والے کی بس کی بات نہیں۔ سیرت طیبہ کے لاکھوں، کروڑوں، اربوں پہلو ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آسان لفظوں میں اور مختصر انداز میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دو بیٹے عطا کیے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل نام تھا ان کا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام حضرت اسرائیل تھا۔ خیر، جو بھی ہو، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام تھا۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی میں مکہ مکرمہ لے کر آ گئے تھے، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ میں ان کو مکے میں چھوڑ دیا تھا۔ ہم سبھی حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں پر زمزم کا پانی جاری ہوا تھا۔ لوگ وہاں پر آباد ہونے لگے،
قبیلے جرہم کے لوگ بھی آ کے مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ پر جہاں پہ فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا، جو معدوم ہو چکی تھی، اس جگہ پر دوبارہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اور حجر اسود کو وہاں پر رکھ دیا جہاں پر آج رکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد مکہ چھوڑ کر واپس اپنے والد کے وطن میں چلے جائیں گے، لیکن حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کا نکاح قبیلے بنی جرہم کے ایک لڑکی سے کرا دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لڑکی کو طلاق دے کر کے پھر ایک اور لڑکی سے نکاح کیا۔ اسی لڑکی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں وہ پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا نام آتا ہے عدنان کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ان کی نسل سے پھر مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھتی گئی، اور مکہ مکرمہ میں قریش کا جو قبیلہ ہے وہ آباد ہو گیا، اور مختلف قبیلے اس میں آباد ہو گئے، قریش، بنو امیہ، بنو ہاشم وغیرہ وغیرہ۔ اب جب قریش کے سارے لوگ آباد ہو گئے مکہ مکرمہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے۔ ہاشم جو تھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا، ان کا مزاج تھا کہ آنے والے حاجیوں پر دل کھول کر خرچ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، اور وہ بیت اللہ کے متولی تھے اور مکہ کے سردار تھے۔ ان کو ہاشم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والے حاجیوں کو روٹیاں سالن میں ڈال کر، جس کو سرید کہا جاتا ہے، وہ بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ بہرحال ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ مکے کے امیر بنے اور بیت اللہ کے متولی بنے۔ عبد المطلب جو تھے ان کو ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا، وہ زمزم کا کنواں اس وقت میں موجود نہیں تھا، ان میں پورے پتھر اور مٹی بھر چکے تھے۔ لوگ بھول بھی چکے تھے کہ یہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا، وہ صرف ایک قصے اور کہانیاں بن کے رہ گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے، اس کو دوبارہ کھودو۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مقام ابراہیم اس کے سامنے بالکل زمزم کا کنواں ہے، بیت اللہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں۔ چنانچہ دوسرے دن وہ صبح میں اٹھے، وہاں پر دو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان بتوں کو وہاں سے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے حضرت حارث، ان کو ساتھ میں لے کر وہ زمزم کے کنویں کو کھودنے لگے۔ اب جب انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کیا تو قریش کے جو دوسرے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہاں جو بت ہیں ان کو ہم ہٹانے نہیں دیں گے، مگر حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، اس لیے میں تو کنواں کھود کر رہوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش سے کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ زمزم کا کنواں یہیں پر ہے، مگر وہ لوگ نہیں مانے، اور مجبور ہو کر حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر زمزم کا کنواں کھودنا پڑا۔ اب دونوں باپ اور بیٹے زمزم کا کنواں کھودنے لگے۔ اسی درمیان حضرت عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے صرف ایک بیٹا دیا ہے، اگر تو مجھے 10 بیٹے دیتا تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کرتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو تیرے نام پہ قربان کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا سن لی۔
اس کے بعد اس جگہ پہ جہاں پہ کھود رہے تھے وہاں سے دوبارہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا، وہ کنواں نمودار ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کنویں کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد میں اس میں زمزم کا پانی جمع ہونے لگا۔ تب جا کر پورے مکے والوں کو یہ پتہ چلا کہ زمزم کا کنواں یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو ایک قول کے مطابق 9 اور ایک قول کے مطابق 12 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے۔ اب حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کو دوسرے دن ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلے بیت اللہ کے قریب میں۔ سارے رشتہ داروں نے روکا، سارے بھائیوں نے روکا، ساری بہنوں نے روکا اور سب نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح مت کرو۔ بہرحال مشورے سے یہ طے ہوا کہ بیٹے کے بجائے 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالا جائے، اور قرعے میں اگر اونٹوں کا نام نکلتا ہے تو بجائے حضرت عبداللہ کے اونٹوں کو ذبح کیا جائے۔ اب جب وہ قرعہ نکالا گیا، ایک طرف 10 اونٹوں کا نام، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 20 اونٹوں کا نام اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 30، 40، 50 اسی طریقے سے 100 اونٹوں کا نام ڈالا گیا تو پھر اس کے بعد اونٹوں کا نام نکلا۔ اس وقت سے عربوں نے ایک انسان کی دیت 100 اونٹوں کو قرار دیا، یعنی ایک انسان کے بدلے 100 اونٹوں کو شمار کیا جائے گا۔ پھر ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے ان کی جان بخشی گئی۔ بہرحال جب حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال کو پہنچی تو ان کے والد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح آمینہ بنت وہب کے ساتھ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو واقع فیل کہا جاتا ہے، اور جس سال پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو واقعہ تھا اس کی نوعیت ایسی تھی کہ مکے میں جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس کا حج کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی دنیا بھر سے لوگ جوق در جوق آیا کرتے تھے اور بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں یمن کے اندر ایک دوسرا بیت اللہ بناؤں گا، دوسرا کعبہ بناؤں گا، تاکہ لوگ مکہ کے کعبے کو چھوڑ کر میرے بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آنے لگیں، میرے بیت اللہ کے حج کے لیے لوگ آنے لگیں اور میرے بیت اللہ کا حج کریں۔ مکے والوں کو جب یہ پتہ چلا تو مکے کے چند نوجوان جو تجارت کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے، کسی نے شرارت میں رات کے اندھیرے میں وہ جو ابرہہ بادشاہ نے ڈپلیکیٹ بیت اللہ بنایا تھا اس کے اندر پاخانہ کر کے راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی اور ابرہہ بادشاہ نے جب یہ دیکھا میرے ڈپلیکیٹ بیت اللہ میں تو لوگوں نے پاخانہ کر دیا ہے، اس کو لوگوں نے گندا کر دیا ہے، تو وہ غصے میں بھڑک گیا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مکے سے آئے ہوئے جو نوجوان تھے وہ راتوں رات یہاں سے فرار ہو گئے ہیں، شاید یہ انہی کی کرتوت اور انہی کا کارنامہ ہے۔ اب ابرہہ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ مکے والوں نے میرے بیت اللہ کو گندا کیا ہے، اس لیے میں مکے والوں کا بیت اللہ باقی نہیں رہنے دوں گا اور اس بیت اللہ کو مسمار کر کے اس کو زمین دوز کر دوں گا۔ چنانچہ اسی ارادے سے ابرہہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر نکلا اور وہ فوج کے ساتھ میں مکہ مکرمہ اور منی کے قریب میں ایک وادی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں، وہاں پر اس نے قیام کیا۔
اب پورے مکے میں یہ خبر مشہور ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ ابرہہ جو بادشاہ ہے وہ بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ مکے والوں میں مشورہ ہونے لگا کہ ہم کیا کریں، اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب تو وہ بادشاہ کی فوج تھی، مکے والے سب مل کر بھی اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور بادشاہ کی جو فوج تھی وہ ہاتھیوں کے ساتھ آ رہی تھی، اسی لیے ہاتھیوں کی وجہ سے اس جماعت کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، اور وہ سال جو تھا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اب جب ابرہہ کا لشکر وادی محصر میں پہنچ کر وہاں پر قیام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ وہاں پر چرا کرتے تھے، تو ابرہہ نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتہ چلا کہ ابرہہ بادشاہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہے اس نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو وہ اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اور جب ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب جو مکہ کے سردار ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، قبیلے قریش کے سردار ہیں، وہ میرے پاس آ رہے ہیں ملنے کے لیے، تو وہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ آگے بڑھا، ان کو لایا، اپنے پاس بٹھایا۔ اسے یہ لگا کہ حضرت عبد المطلب جو آئے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ لڑائی کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، یا اس سے کچھ امن و صلح کی بات کریں گے، شاید اسی مقصد سے ہمارے پاس آئے ہوں گے، یہ ابرہہ بادشاہ نے سوچا۔ اب جب حضرت عبد المطلب اس سے بات چیت کرنے لگے تو ابرہہ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے پاس کیسے آنا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، میرے اونٹوں کو تم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس لیے میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بادشاہ کہنے لگا میں نے تو تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بہت عقل مند آدمی ہو، ہوشیار آدمی ہو، مجھے یہ لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ امن کی، صلح کی، صفائی کی بات کرنے کے لیے آئے ہوگے، تم تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس لیے میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے بیت اللہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ جواب دیا تو یہ جواب سننے کے بعد ابرہہ بادشاہ اور بھی زیادہ غصے میں بھڑک گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ اب تو مجھے کسی بھی حال میں بیت اللہ کو توڑنا ہے اور بیت اللہ کو ڈھانا ہے۔ اس کے بعد ابرہہ بادشاہ نے وہ جو ہاتھیوں کی فوج تھی ایک دن طے کیا، اور اس دن وہ پوری فوج لے کر بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے بیت اللہ کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ اور مکے کے جو تمام لوگ تھے وہ مکے کے پہاڑیوں میں جبل ابو قبیس، جبل کعبہ اور دوسری پہاڑیاں جو تھیں ان تمام پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت اپنی طاقت سے، اپنے طریقے سے فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تو وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو نہ اللہ کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اللہ کو توپ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اللہ کو تیر اور تلوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی طاقت والے ہیں کہ اگر وہ کام لینے پر آئیں تو وہ چونٹیوں سے کام لے لیتے ہیں، مچھروں سے کام لے لیتے ہیں، پرندوں سے کام لے لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم جانتے نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کو بھیج دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو باریک باریک کنکریاں ہوتی ہیں انہوں نے ان کے اوپر ان کنکریوں کے ذریعے سے حملہ کر دیا۔
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنکریوں میں ایسی طاقت پیدا فرما دی تھی کہ اگر وہ کنکریاں کسی کے سر پر آ کے لگتی تو اس کے بھیجے سے باہر نکل جاتی۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو تھے، ان پرندوں نے اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں اور وہ کنکریوں کو لے کر وہ پورے کے پورے ابابیل جو پرندے تھے وہ بادلوں کی طرح سے ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ان کنکریوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ آگے قرآن کریم میں ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پرندے ان کے اوپر کنکریاں برسا رہے تھے تو ان کے پورے جسم اللہ نے چھلنی کر دیا، اور ان کے جو جسم تھے وہ پورے کے پورے مار کھانے کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے جانور اپنے منہ میں چارے کو چباتا ہے اور چبانے کے بعد اس کی جگالی کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس طریقے سے ابرہہ کے لشکر والوں کا حال ہو گیا تھا، اور پورا کا پورا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے کہ جو بڑے بڑے ہاتھی پڑے ہوئے تھے اور جو فوجی وہاں پر پڑے ہوئے تھے، پورے علاقے میں ان کی لاشیں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاف کرنے کا انتظام کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو حکم دے دیا اور وہاں پر بارش برسنے لگی، اور ایسی بارش ہوئی کہ وہ بارش ان ہاتھیوں اور ابرہہ کے لشکر کو سب کو وہاں سے بہا کر کے لے کر چلی گئی، اور وہ جو پورا علاقہ تھا صاف و شفاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حرم اور حدود حرم کو ابرہہ اور اس کے لشکر کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیا۔ اب آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔